ہیلو دوستو، اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجیے. وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پڑھیے. اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم. صلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ مجدہ الکریم کی ذات بابرکت کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شخصیات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت شفیع معظم حضور ختم المرتبت نگاہ قلب و جگر کے مرشد اولی مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جاں سرور لالا رخان نیر تاباں سرنشین مہبشا ماہ خوب شہنشاہ حسینہ تتم دورہ سرخل زہرہ جمالہ جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار معوہا صاحب ماتغا صاحب علم نشرہ خسرو حسینہ ماہ نازنینہ حضرت احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میں نے جن کلمات کو آپ کے سامنے رکھا ہے اللہ رب العزت کتاب رحمت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. رات کی قسم اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے. آج میں اس باوقار شخص کی کہانی سنانے چلا ہوں جن کی آنکھ کے بارے میں میرے رب نے کہا ما زاغ البصر وما طغى. واہ واہ کیسی آنکھ ہے نہ جھپکتی اور نہ حد ادب سے آگے بڑھتی ہے. فی الحال ہی میں ہمارے مابین سے شب معراج شب نور شب رحمت گزری ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے آج یہ قانون ہے کہ ہمیشہ نظر نے منظر کی تعریف کی ہے. آپ کسی خوبصورت جگہ میں جاتے ہیں تو آپ واپس آ کے خود بتاتے ہیں کہ یار کیا منظر تھا، کیا خوبصورتی تھی. تو ہمیشہ نظر منظر کی تعریف کرتی ہیں. لیکن معراج کی شب بار ایسا ہوا کہ جب جمال مصطفیٰ نے جمال خدا کو دیکھا اللہ اکبر تو قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى. واہ واہ کیسی آنکھ ہے نہ جھپکتی اور نہ حد ادب سے آگے بڑھتی ہے. آج میں اس باوقار شخص کی کہانی چلا ہوں جن کی پیشانی کے بارے میں میرے امام نے کہا جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. میں اس شخص کی کہانی سنانے چلا ہوں جن کے بارے میں میرے امام نے کہا الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی جن کے بارے میں جن کے ناک کے بارے میں ایک ایک اعضائے بدنیاں تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کبھی انگلی کا ذکر کرتے ہیں نور کے چشم لہرائے دریا بہیں انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام.
کبھی ان کی زلف کا ذکر کرتے ہیں تو کبھی ان کی آنکھ کا تذکرہ کرتے ہیں تو کبھی ان کی تبسم کا، کبھی مسکراہٹ کا، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ ان کی آنکھ بے مثال، ان کے کان بے مثال، ان کے ایک ایک اعضائے بدنیہ بے مثال۔ اللہ اکبر۔ ان کی زبان میں میرے امام نے کہا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ شب معراج گزری ہے نا، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی جب تمام اعضائے بدنیہ کی تعریف کر چکے، لیکن جب باری آتی ہے دل کی تو ان کا قلم رک جاتا ہے اور کہتے ہیں کیا لکھوں، دل سمجھ سے ورا ہے مگر یوں کہوں۔ میرے امام کا انداز دیکھیے، دل سمجھ سے ورا ہے مگر یوں کہوں، وحدت پہ لاکھوں سلام۔ ایک ایک اعضائے بدنیہ کی تعریف میرے امام الشاہی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی عالم دین کی ملاقات ہوئی، ان کے ایک احبار سے ملاقات ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چلی تو اس نے کہا کہ ہم نے اپنے مذہب کی کتابوں میں اس آنے والے پیغمبر کے تذکرے پڑھے ہیں، تو ہم نے جو پڑھا ہے وہ یہ ہے، حضرت سیدنا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس نے یہ کہا، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی عالم دین کی ملاقات ہوئی، ان کے ایک احبار سے ملاقات ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چلی تو اس نے کہا کہ ہم نے اپنے مذہب کی کتابوں میں اس آنے والے پیغمبر کے تذکرے پڑھے ہیں، تو ہم نے جو پڑھا ہے وہ یہ ہے، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس نے یہ کہا فی عینیہ حمرا، کہ اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ہوں گے، حسن اللحیہ، اور اس کی داڑھی بہت خوبصورت ہوگی، حسن الفم، اور اس کا منہ بہت ہی خوبصورت ہوگا، وطاب الاذنین، اور ان کے کان مکمل خوبصورتی کے مرقع ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ کیا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ حضور کے سماعت پہ انکار کرتے ہیں، کبھی حضور کی علم غیب پہ انکار کرتے ہیں، تو کبھی ان کی سماعت، کبھی ان کی بصیرت، کبھی ان کی بصارت، ہر طرح سے لوگ یار میرے حضور نے دن کا کر کے ایک امت جوڑی تھی، آج لوگ باقاعدہ مناظرہ کر رہے ہیں، کبھی ان کے علم پہ بات کر رہے ہیں تو کبھی ان کی نظریات و کمالات کا وزن کر رہے ہیں۔ یار حضور کے قلب اطہر پر کیا گزرتی ہوگی، کیا گزرتی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا ہے، سدرہ پہ جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا، اور اقبال بولے تم نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا۔ ارے ناداں، جو مطلق تھا مقید کر دیا، تو ابھی تک کے نام کے کنویں میں ڈھونڈ رہا ہے، وہ مصر کے تخت کا مالک بنا ہوا ہے، تو اللہ اس نے نظر دے دے۔ آج ہماری حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے، اس کی زندگی پہ تھو، اللہ اس کی نسل تباہ کر دے جو میرے حضور کی شان میں گستاخی کرے۔ یار وہ اتنے معزز، اتنے باوقار شخص ہیں کہ ان کی آنکھ کے بارے میں میرے امام نے، میرے رب نے کہا ما زاغ البصر وما طغى، واہ واہ کیسی آنکھ ہے جو جھپکتی ہے اور نہ حد ادب سے آگے بڑھتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کیسی آنکھ ہے جو جھپکتی ہے اور نہ حد ادب سے آگے بڑھتی ہے۔ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے متی الساعہ یا رسول اللہ، حضور قیامت کب آئے گی؟ تو اس نے کہا ما عدت رہا، تو نے اس کے لیے تیاری کیا کی؟ تو اس نے کہا کہ میں کثرت صوم کی یا کثرت صلاۃ کی بات نہیں کرتا، کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ پھر سنیے حضور نے کیا کہا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جس سے محبت کرے کل قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ صحابہ فرماتے کہ ہمیں ایمان لانے کے بعد سب سے زیادہ خوشی اس بات پہ ہوئی کہ ہم حشر کے دن حضور کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ تو اپنے دل کا ربط اور تعلق اس آقا سے جوڑیے جن کی محبت آدمی کو نکما نہیں کرتی بلکہ نکما شخص کو بھی کام کا بناتی ہے۔ یار جس کو کوئی پوچھتا نہ تھا اور جن کو معاشرہ یہ بھی حق نہیں دیتا تھا کہ ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی کھا لے، اور جن کو ساتھ بٹھانے اور ساتھ چلنے کے
کے قابل سمجھا نہیں جاتا تھا، پھر حضور کی محبت کا جوہر نصیب ہوا تو امیر المومنین حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استقبال کے لیے کھڑے گئے، اور جب بلال قریب آئے نا تو بلال کے کالے رنگ کا ہاتھ چوم کے آنکھوں سے لگا لیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، یا بلال انت سیدنا، بلال لوگ تجھے غلام کے، یہ ان کی مرضی ہے، میرا تو آقا لگا ہے۔ تو یہ وہ محبت ہے جو پست کو بڑا کرتی ہے اور پستیوں سے نکال کر بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے۔ ہمارے حضور کی ایک ایک اعضائے بدنیاں خوبصورتی کے مرقع تھے، ایک ایک عضو بدن خوبصورتی کے مرقع تھے۔ اللہ اکبر، لوگ آج خاکے تراش رہے ہیں، ارے خاکے کیسے تراشو گے؟ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کیا اس سے دوسرا آئینہ؟ نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ اور میرے امام بولے بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سر میں جاں فضا، حیرت نے جھجلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر کیا بھر کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ میرے حضور کی سماعتوں کا عالم یہ ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمع، جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سن پاتے، اور جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ پاتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضور کچھ نہیں سنتے ہیں، اللہ اکبر، لوگ انکار پہ انکار کیے جاتے ہیں۔ یار ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں، ہماری نماز بھی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی ہے جب تک ہم حضور کی بارگاہ میں سلام پیش نہ کر لیں، جب تک ہم حضور کی بارگاہ میں درود پیش نہ کر لیں۔ یہ جو نمازیں پڑھتے ہیں، السلام علیکم یا ایھا النبی، امام غزالی فرماتے ہیں احیاء میں، وَحْذَرُ النَّبِيَّ فِي قَلْبِكَ وَشَخْصَهُ الْكَرِيمَ وَقُلْ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ۔ کہا نمازی یوں ہی گزر نہ جانا، پہلے نبی کا تصور جما لے، جب نقشہ جم جائے پھر کہنا آقا آپ پہ سلام ہو، پھر کہنا آقا آپ پہ سلام ہو۔ وَحْذَرُ النَّبِيَّ فِي قَلْبِكَ وَشَخْصَهُ الْكَرِيمَ وَقُلْ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ۔ کہا نمازی یوں ہی گزر نہ جانا یا عدم توجہ میں گزر نہ جانا، پہلے نبی کا تصور جما لے، جب تصور جم جائے، جب نقشہ جم جائے، وَقُلْ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ، پھر کہنا آقا آپ پہ سلام ہو۔ اللہ اکبر، کیا سماعتیں ہیں، کیا سماعتیں رب نے بخشی ہے۔ ایک ایک حضور کی اعضائے بدنیاں خوبصورتی کے مرقع بنائے گئے۔ ایک دن حضور سیر کرتے کرتے مدینہ المنورہ سے باہر کسی چراغاں میں تشریف لے گئے، وہاں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا اور ان کے اونٹ چل رہے تھے۔ ایک سرخ رنگ کا اونٹ حضور کو پسند آ گیا، اس کے بخت کے حضور کو پسند آ گیا، تو حضور نے قافلہ سے کہا اونٹ بیچتے ہو؟ تو انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا؟ حضور نے پوچھا تو کہا جی ہم بیچتے ہیں۔ کہا کتنے کا؟ کہا اتنے کا، سودا طے ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کوئی تاجرانہ غرض سے تو چل کے نہیں آیا ہوں کہ میں کوئی قیمت اٹھا کے لے آتا، میں تو سیر گلشن کے لیے آیا تھا اور تیرا میرا سودا طے ہو گیا ہے، تو ایسا کرتا ہوں کہ میں گھر جا کے اس کی قیمت بھیج دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی ہمیں منظور ہے۔ وہ حضور اونٹ پہ گئے اور جلدی وہ حضور کو کافی دیر تک دیکھتے رہے، جب نظروں سے اوجھل ہو گئے تو دل پہ ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو گئے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یار یہ جو شخص آیا تھا تو کسی نے اس کا پتہ پوچھا؟ جب آپ کسی انجان آدمی کو کوئی چیز دیتے ہیں ادھار میں تو آپ اس کو جانتے ہیں تبھی دیتے ہیں، اور اگر آپ نہ جانتے ہیں تو نہیں دیتے ہیں۔ تو کہا کہ ایک شخص آیا تو کسی نے اس کا پتہ پوچھا ہے کہ وہ کون ہے؟ کہا نہیں۔ کہا عجیب کہانی ہے، ایک شخص آیا اور کسی نے اس کا پتہ بھی نہیں پوچھا اور وہ درمیان میں کوئی زمین بھی نہیں رکھا یا کوئی چیز گروی بھی نہیں رکھی۔ ایک بولا یار جب وہ باتیں کرتا تھا اس کے منہ سے پھول جھڑتے تھے، میں تو اس کی مسکراہٹ میں ڈوب گیا۔ ایک بولا یار میں تو اس کی آنکھوں میں ڈوب گیا۔ ایک بولا یار میں تو اس کی زلفوں کو پیچ و خم میں ڈوب گیا۔ ایک بولا یار میں تو اس کی گفتگو کے حسن میں ڈوب گیا، میں تو اس کے حسن میں کھو گیا، کسی کو پتہ ہی نہ رہا کہ اس کا پتہ پوچھ لیتے۔ تو اس نے کہا کہ جو بھی ہوا سب ہوا، وہ اپنے حسن کا جادو جگا کے تو کسی قیمتی ہتھیار کے لے گیا۔ جب انہوں نے یہ کہا نا قیمتی ہتھیار کے لے گیا، امام زرقانی لکھتے تھے کہ اب تک خاموش بیٹھے قافلے کے سردار نے بیوی نے خیمے سے پتہ سرکایا۔ امام زرقانی لکھتے ہیں کہ اب تک خاموش بیٹھی قافلے کے سردار کی بیوی نے خیمے کا پردہ سرکایا، اور جنہوں نے کہا تھا قیمتی ہتھیار کے لے گیا ان سے مخاطبت کرتے ہوئے کہا انا ضامنۃ للثمن جميل بما يقدر به، اگر وہ قیمت دینے نہ آئے نا تو میں ضامنہ ہوں، قیمت مجھ سے لے لینا، خبردار
اس کے بارے میں کوئی کچھ بولا؟ کہا اچھا تو اسے جانتی ہے؟ کہا اللہ کی قسم میں بھی نہیں جانتا۔ پھر کہا ضمانت کیسی دے رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ جب تم سودا طے کر رہے تھے میں نے خیمے کی اور سے اس کا چہرہ دیکھا تھا، اور جس کا چہرہ اتنا خوبصورت وہ جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، کیسا حسن ہے، جو بھی دیکھ کے فریفتہ ہو جاتی ہیں۔ یار طلعت زیبا کا حسن دکھنے والا تھا اور پیشانی کا جمال اس پر فریفتہ ہونے کو جی جاتا ہے۔ شاعروں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ اپنے محبوب کی زلف کو شب کہتے ہیں اور اپنے محبوب کے چراغ کو وہ کیا ہے کہ چہرے کو چراغ کہتے ہیں۔ یہ شاعروں کا طریقہ رہا ہے کہ وہ اپنے محبوب کی زلفوں کو شب کہتے آئے ہیں اور اپنے محبوب کے چہرے کو چراغ کہتے آئے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت تو شاعر تھے ہی، ان کا بھی جی جا کے میں بھی حضور کی زلفوں کو شب کہتا ہوں۔ پھر کہا یار سارے ہی شب کہتے ہیں، تو پھر حوصلہ نہ پڑا، پھر عشق نے مدد کی۔ کہا یار چلو شب نہیں کہتے، شب قدر ہی کہہ دیتا ہوں۔ کہا یار چلو شب نہیں کہتا، شب قدر ہی کہہ دیتا ہوں۔ اب حضور نے درمیان سے سیدھی مانگ نکالی، زلفیں دائیں بائیں بکھری ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر، واللیل اذا سجا، کیسا حسن سیاہ زلف۔ اب حضور نے سیدھی مانگ نکالی، زلفیں دائیں بائیں بکھری ہوئی ہیں۔ اب حضرت امام الشاہی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا انداز دیکھیے، عقیدتوں کا انداز دیکھیے، حضور کی بارگاہ کے سلامی انداز پیش کرنے کا سلام کا انداز دیکھیے۔ اب حضور نے سیدھی مانگ نکالی تو اعلیٰ حضرت بولے لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق۔ حضور نے سیدھی مانگ نکالی، زلفیں دائیں بائیں بکھری ہوئی ہیں، خمدار زلفیں، سیاہ زلفیں، واللیل اذا سجا۔ اب حضور نے درمیان سے سیدھی مانگ نکالی۔ یہ شاعروں کا طریقہ رہا ہے کہ وہ اپنے محبوب کی زلفوں کو شب کہتے آئے ہیں اور اپنے محبوب کے چہرے کو چراغ کہتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت تو شاعر تھے، ان کا بھی جی چاہ کہ یار میں بھی شب کہہ دیتا ہوں اپنے محبوب کی زلفوں کو۔ پھر کہا نہیں سارے ہی شب کہتے ہیں، تو پھر حوصلہ نہ پڑا، پھر عشق نے مدد کی۔ تو کہا یار چلو شب نہیں کہتا، شب قدر ہی کہہ دیتا ہوں۔ شب نہیں کہتا، شب قدر ہی کہہ دیتا ہوں۔ اب حضرت شاہ امام احمد رضا کا انداز دیکھیے، عقیدتوں کا، محبتوں کا خراج پیش کرنے کا انداز دیکھیے۔ حضور نے سیدھی مانگ نکالی تو اعلیٰ حضرت بولے لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق۔ لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر، کیسا حسن ہے، کیسا جمال ہے۔ اللہ اکبر، جو بھی دیکھتے ہیں فریفتہ ہو جاتے ہیں۔ میرے امام بولے کہ جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجیے، پیار دیکھیے، معیار دیکھیے، اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں۔ ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ یار وہ کوئی گلیوں میں گھومنے والا آوارہ شخص ہمارا محبوب تو نہیں ہے جو شرمندگی ہو، ہمارا محبوب تو وہ ہے جو عرش پہ گھومتا ہے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بالا غل و نبی کمانی۔ اللہ اکبر، سارے حد کو توڑ کے رکھ دیے، سارے عروج لا مکا کے مکی ہوئے، سارے حد سارے عروج کو توڑ کے رکھ دیے۔ تو میرے حضور کی ایک ایک اعضائے بدنیہ حسن کا مرقع تھا۔ بس میں یہیں پہ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام انبیاء کرام کے صدقے اور اولیاء کرام کی حرمت کے صدقے ہم سبوں کے دلوں کو پاکیزہ، مصفا، ستھرا اور مطہر کر دے، اور ہم سبوں کے دلوں میں حضور کی بھی پناہ محبت پیدا کر دے۔